ہمارے بائبل کی شاندار کہانی کے سفر میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے حصے میں غوطہ لگانے جا رہے ہیں جو خوف اور ایمان کے درمیان جدوجہد اور خدا کے فضل کی بے پناہ گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیدائش کی کتاب میں دیکھا ہے، خاندان انسانیت کے لیے خدا کے منصوبے کا مرکز ہے۔ عدن کے باغ میں پہلی شادی سے لے کر اس وعدے تک کہ ابراہیم کی اولاد قوموں کے لیے برکت کا باعث بنی تھی، خدا نے انسانی رشتوں کے ذریعے اپنی نجات بخش حکمت عملی کو بانا ہے۔ اور ان رشتوں کے مرکز میں شادی ہے، جو شوہر اور بیوی کے درمیان ایک مقدس بندھن ہے۔ اور کیوں؟ پیدائش 20 میں ہم ابراہیم اور سارہ کو جرار کے علاقے میں پاتے ہیں، جہاں ابراہیم ایک بار پھر خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس فکر میں کہ جرار کے لوگ خدا کا احترام نہیں کرتے، وہ سارہ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں آدھا سچ بولتا ہے اور کہتا ہے وہ میری بہن ہے۔ پیدائش 20 اور آیت 2۔ یہ ایک چونکا دینے والا لمحہ ہے جو ہمیں ابراہیم کی مصر میں کیے گئے اسی طرح کے فریب کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن اس بار خدا کسی نقصان کے ہونے سے پہلے ہی مداخلت کرتا ہے۔ ایک خواب میں وہ جرار کے بادشاہ ابی مرک کو خبردار کرتا ہے کہ سارہ کو لینا ایک سنگین گناہ ہوگا کیونکہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ ابی مرک، جس میں معصومیت میں یہ قدم اٹھایا تھا، فطری طور پر ہل کر رہ جاتا ہے۔ وہ ابراہیم سے سامنا کرتا ہے اور پوچھتا ہے، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم نے مجھ پر اور میری سلطنت پر اتنا بڑا گناہ لے آئے؟ پیدائش 20 اور آیت 9 میں ابراہیم کا جواب اس کی فریب کی جڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ خوف۔ وہ ڈرتا تھا کہ جرار میں خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے اسے سارہ کی وجہ سے مار دیا جائے گا۔ یہ ایک واضح یاد دہانی ہے کہ ایمان کے بڑے لوگ جیسے ابراہیم انہی خوف اور شکوک سے نبرد آزما ہوتے ہیں جن کا ہمیں آج سامنا ہے۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز بات ہے۔ ابراہیم کی ناکامی کے دوران خدا کا فضل چمک اٹھتا ہے۔ نہ صرف وہ سارہ کی حفاظت کرتا ہے اور نکاح کی پاکیزگی کو برقرار رکھتا ہے، بلکہ وہ ابی مرک پر غیر معمولی مہربانی بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے خواب میں ظاہر ہوتا ہے، سچائی کو آشکار کرتا ہے اور اسے گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ اور جب ابی مرک سارہ کو واپس کر کے ابراہیم کی عزت بحال کرتا ہے تو خدا ابی مرک اور اس کے گھرانے کو شفا دیتا ہے اور عورتوں کو دوبارہ حاملہ ہونے کے قابل بناتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت اور اس کی عنایت کا ایک شاندار مظاہرہ ہے۔ وہ ایسا خدا ہے جو یہاں تک کہ ہماری ناکامیوں اور خوف کو بھی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ خدا جس کا فضل ہمارے تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہی وہ امید ہے جس سے ہم وابستہ رہتے ہیں، ہے نا؟ چاہے ہم کتنی ہی بار لڑکھڑائیں، چاہے خوف ہمیں کتنی ہی بار مغلوب کر لے، خدا کا فضل کافی ہے۔ اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کے مقاصد پورے ہو کر رہیں گے۔ مجھے اپنی زندگی کا وہ وقت یاد آتا ہے جب خوف نے مجھے تقریباً قابو میں لے لیا تھا۔ میں مشرقی جرمنی میں ایک پہاڑ چڑھنے والے خاندان سے ملنے گیا تھا اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں ان کے ساتھ ایک خوبصورت چوٹی پر چڑھوں۔ واحد مسئلہ کیا تھا؟ مجھے بلندیوں سے شدید خوف تھا، لیکن میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک کہ ہم آخری 50 میٹر تک نہیں پہنچے۔ اچانک راستہ ختم ہو گیا اور ہمارے سامنے سیدھی چٹان آ گئی اور ہمیں چٹانوں کو پکڑ کر خود کو اوپر کھینچنا پڑا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا اور میں خوف سے پتھر سے چمٹ کر جم گیا۔ میرے دوست چوٹی پر پہنچ گئے اور نظارے کی خوبصورتی پر حیران ہو رہے تھے جب انہیں احساس ہوا کہ میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے مجھے خوف سے مفلوج پایا، میں حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔
آخر کار انہیں میرے ہاتھ زبردستی چٹان سے ہٹانے پڑے اور مجھے پہاڑ سے نیچے لے جانا پڑا۔ یہ میری زندگی کے سب سے شرمندہ کر دینے والے لمحات میں سے ایک تھا، لیکن اس نے مجھے ایک اہم سبق سکھایا۔ خوف ایک طاقتور چیز ہے۔ یہ ہمیں مفلوج کر سکتا ہے، ہمیں روک سکتا ہے، اور ہمیں ان شاندار بلندیوں اور نظاروں سے محروم کر سکتا ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اس کا علاج کامل محبت۔ پہلا یوحنا 4:18 کہتا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اور ہمیں وہ کامل محبت کہاں ملتی ہے؟ صلیب پر، یسوع کے پھیلے ہوئے بازوؤں میں، جو خدا کا کامل بیٹا ہے، جس نے پکار کر کہا، اے باپ، انہیں معاف کر دے۔ جب خوف ہمیں اپنی گرفت میں لینے کی دھمکی دے، جب ہم اپنی کوششوں کے جھوٹے سہارے کو تھامنے کی آزمائش میں مبتلا ہوں، تو ہمیں صلیب کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کامل محبت کی طرف دوڑنا چاہیے جو ہر خوف کو دور کر دیتی ہے، اس فضل کی طرف جو ہماری تمام ناکامیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہی خدا جس میں ابراہیم کی ناکامیوں کو چھڑایا، وہی خدا اب کی کہانی بھی لکھ رہا ہے۔ وہی تمہارے ایمان کا مصنف اور کامل کرنے والا ہے، وہی جو تمہیں ہر آزمائش اور کامیابی میں سے گزار کر اس شاندار انجام تک لے جائے گا جو اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو آج اسی امید کو مضبوطی سے تھام لو، ایمان کو چنو، خوف پر غالب آنے کے لیے، اور اس کامل محبت میں سکون پاؤ جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی، اور اس پر بھروسہ رکھو کہ فضل کا خدا تمہاری جدوجہد کو بھی اپنے فضل کی ایسی تصویر میں باندھ دے گا جو اس کے جلال کی عکاسی کرے گی۔